السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بدعت کا لغوی معنی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز بدعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں بدعت دین کے نام پر نکالے گئے ہر اس طریقے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اس کی مثال کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ اس ڈیفینیشن میں بدعت کی اس تعریف میں دین کے نام پر نکالی گئی اور ایجاد کی گئی ہر اس شے کو شامل ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو، اور جس کا ثبوت اور جس کا اصل کتاب و سنت کے اندر موجود ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے شیاطین کو بھگانے کے لیے گھروں کے اندر خاص کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصل شریعت کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے جماعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے دن خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ اور اس قسم کے سارے امور جس کی شریعت کے اندر اصل موجود و بدعت نہیں ہے۔ پھر بدعت کیا ہے؟ آپ پڑھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ ان دلائل کو بنیاد بنا کر کے محدثین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، علماء کرام نے جو کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام مکمل ہو جانے کے بعد اس میں کسی نئی چیز کو پیدا کرنا، چاہے آدمی سبب میں کوئی نئی چیز پیدا کر کے اس میں اپنی طرف سے کچھ عبادت کرے، یا اسی طرح سے جگہ کو اپنی طرف سے خاص کر کے اس میں عبادت کرے، یا اسی طرح سے کیفیت میں کوئی نئی چیز پیدا کر کے اس میں عبادت کرے، یا مقدار میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت میں سے ہیں۔ غرض کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو اور آدمی اس کو ثواب سمجھ کر کے انجام دے، تقرب الی اللہ سمجھ کر کے انجام دے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات میں شمار ہوں گی۔ اور ایسی یہ بدعت ہے جس کی شریعت کے اندر شدید مذمت آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بدعات سے اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔